دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے ساتھ ملا کر سب سے زیادہ جن کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں والدین کے حقوق، اس لیے کہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا تعلق بحیثیت انسان ہونے کے یا بحیثیت مخلوق ہونے کے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو دوسرا بڑا تعلق انسان کا بڑا ہے وہ اس کے والدین کے ساتھ، اور پھر والدین میں سے بھی ایک والدہ کے ساتھ ایک انسان کا، مطلب ایک بچے کا تعلق سو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے حق کے ساتھ جو ملا کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں 5 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا اور ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ متفرق جگہ ہے، 2 جگہ آپ سامنے تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن مجید
اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو کس قدر اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پہلے دیکھیے گا بنی اسرائیل 15واں پارہ، اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ حکم فرما دیا، یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ دنیا کائنات میں انسان کی عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا، ساتھ ملا کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا، حکم فرمایا اور فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا سورۃ الانعام میں اور 8واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا، آؤ میری طرف، آؤ میرے پاس، آؤ میرے قریب دنیا والوں، اتل ما حرم ربکم، میں پیغمبر کو میں وہ تلاوت کر کے سناؤں، وہ احکام بتاؤں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیے میں پیغمبر تمہیں پڑھ پڑھ کے سناؤں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی ایک کو بھی، کسی ذرے کو بھی شریک نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے۔ اور سورۃ النساء کا بھی دیکھیے، سورۃ النساء اور آیت نمبر 36 ہے، پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذرے کو بھی شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک والا
یہ تیسری آیت کریمہ اور چوتھی آیت کریمہ یہ پہلا پارہ اور سورہ بقرہ ہے اور پہلے پارے کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت کا نمبر 83 ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، ان سے عہد لیا تھا اس بات کا، فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور دوسرا وعدہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک والا کرنا ہے۔ اور 5ویں آیت دیکھیے گا، یہ 21واں پارہ اور سورہ لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا انداز اپنا ہے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لقمان لبنیہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سیدنا حضرت لقمان فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کی سند عطا فرمائی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دی، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی ہے، فرمایا وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ فرمایا نصیحت کیا کی ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، میرا بیٹا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہے اور زیادتی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ پر میں دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے۔ اب یہ والدین کے حقوق کی اہمیت بتائی ہے کہ اہم کتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ کے بیان فرمایا۔ اب ایک آیت سنیے گا جو اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں بیان فرمائی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرمائی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا پہلا حکم کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ دو چیزیں فرمایا ایک عدل ہوتا ہے، دوسرا احسان ہوتا ہے۔ عدل کا مطلب فرمایا کہ کسی بھی چیز کو برابر حصوں تقسیم کر دینا، اور احسان کا مطلب فرمایا عدل کسے کہا جائے گا؟ فرمایا اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، جتنی نیکی کی اس کے بدلے میں اتنی اس کے ساتھ نیکی کر دینا، یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے فرمایا نیکی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کرنا، اور اگر آپ سے کوئی برائی کر رہا ہے اس کا بدلہ بھی نیکی سے دینا، فرمایا اسے احسان کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ عدل کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ اگر والدین کی طرف سے بظاہر کوئی ایسے معاملات سامنے آ گئے جو انسان کی خواہش کے خلاف ہے، ظاہر میں زیادتی اور ظلم نظر آ رہا ہے، فرمایا وہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ اولاد کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تعلق اچھا نہیں رکھتے، تو فرمایا یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ جو سزا ہوگی سو ہوگی۔ اولاد کو اپنا دامن صاف رکھنا ہے، فرمایا اپنی زبان سے، اپنے افعال سے اور
اپنے کردار سے کبھی بھی اپنے والدین کے نافرمانوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کروائیں۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان یعنی ان کے اعمال اور کردار کو نہیں دیکھنا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا تو خیال کرنا، فرمایا باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، فرمایا ان پہ ہاتھ چلانا تو دور کی بات ہے، فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا زبان سے اف تک نہیں کہنی۔ کیا مطلب؟ زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہنا کہ جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ ولا تنہرہما، کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کرنی۔ وقل لہما قولا کریما، فرمایا ہمیشہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اور بڑے احترام سے ان کو پیش آنا ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور فرمایا ہمیشہ والدین کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنے، شفقت والے، محبت والے، یعنی والدین کی بات کو ہمیشہ تسلیم کرنا ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ صرف ایک جگہ جہاں والدین کی نافرمانی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا وَإِنَّ هَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا اگر والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں، شرک پہ مجبور کر رہے ہیں، پھر آپ نے والدین کی بات کو نہیں ماننا، پھر نافرمان بننا ہے۔ لیکن نافرمانی کے ساتھ ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، فرمایا دنیا کے اعتبار سے پھر بھی زبان سے کبھی بھی جناب بے عزتی حرمتی نہیں کرنی، کبھی زبان سے بے عزتی نہیں کرنی۔ فرمایا اللہ کے مقابلے میں بات ماننی نہیں ہے، اور دنیا کے اعتبار سے کبھی بھی بے عزتی نہیں کرنی۔ یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے حکم دے رہا ہوں، میں رب کا حکم کہ میرے مقابلے میں اگر والدین کی بات آ گئی پھر اسے ٹھکرا دیا جائے، تبھی ایمان بچے گا، تبھی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اور میں اس کے علاوہ دنیا کے معاملات میں والدین کی نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سورہ لقمان سورۃ الاحقاف کے الفاظ سنیے گا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم فرمایا، کس بات کا حکم؟ فرمایا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا اس لیے خاص کیا، فرمایا پہلے تو عام کر کے والدین کا ذکر فرمایا، چاہے والدین چاہے والدین، فرمایا دونوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ لیکن یہاں سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے والدہ کا ذکر الگ کر کے فرما دیا، اس لیے کہ والد کی عزت تو ہو ہی جاتی ہے یا ڈر سے یا لالچ سے، جی یا ڈر سے یا لالچ سے۔ پیسے لینے ہیں نا والد سے، خرچہ لینے ہیں تو پھر جی تو کرنی پڑے گی، یا پھر ڈر سے کہ ذرا برابر ادھر ادھر ہوا تو پھر ادھر سے تھپڑ کان میں، جی تو یا ڈر سے یا لالچ سے۔ لیکن والدہ وہ دونوں طرف سے
خاوند کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی۔ فرمایا بچوں کے لیے آڑ بن جاتی ہے خاوند کے سامنے، خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ والدہ پہ، بیوی پہ، کیوں جی تو نے اپنے بیٹوں کو اتنا زیادہ خراب کیا ہے، تو نے اولاد کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ہر ان کی خواہش پوری کروا لیتی ہے، سے بچوں کی طرف سے بھی نافرمانیاں، بچوں کی طرف سے بھی طرح طرح کی تکالیف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر الگ کر کے فرمایا سورۃ الاحقاف 26ویں پارے میں، فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے لیکن خاص کر کے والدہ کا خیال کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون اس لیے والدین گناہ زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہیں، تین ایسی مصیبتیں اور تین ایسی تکالیف جو والد کے ذمہ نہیں ہے، جو والد برداشت نہیں کرتا، فرمایا وہ صرف والدہ برداشت کرتی ہے۔ فرمایا پہلی فرمایا حملتہ امہ کرہا، ماں نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھایا ہے۔ دوسری تکلیف ووضعتہ کرہا، فرمایا زندگی اور موت کے درمیان میں کھڑے ہو کے فرمایا پھر اس بچے کو جنم دیا اور پیدائش کے مراحل کو طے کیا، اور تیسرے نمبر پہ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور فرمایا پیدا ہونے کے بعد 2-2.5 سال تک ماں نے دودھ پلایا، اس نے ساری تکالیف برداشت کی ہے۔ فرمایا یہ 3 تکالیف ایسی ہے کہ جو صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، ایک صحابی آ گیا، آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا امو کا تیری ماں ہے۔ اس نے عرض کیا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پھر فرمایا امو کا تیری والدائیں۔ ثم من، تیسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ اب تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا امو کا، اللہ کے بندے تیری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ثم ابو کا، فرمایا پھر تیرا والد ہے۔ یہ جو پہلے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر فرمایا میرے پیغمبر نے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تشریح فرما دی۔ فرمایا اس لیے کہ ماں کی تکالیف باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ماں کا مرتبہ والد سے 3 گنا زیادہ بتایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ثم ابو کا، اب چوتھے نمبر پہ تیری خدمت کا حقدار تیرا والد ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ لقمان کے الفاظ بھی سنیے گا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا انسان والدین کا خیال کرنا، خاص کر کے ماں کی خدمت کرنی ہے، خاص کر کے ماں کا خیال کرنا، اس لیے کہ امہ وہنن علی وہن، فرمایا اس ماں نے بڑی کمزوریاں سہ کے، بڑی تکالیف کا سامنا کر کے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے، وفصالہ، پھر اس کے بعد جو تو دنیا میں آیا ہے، فرمایا ماں نے اپنی آنکھوں سے وہ قیامت کا منظر دیکھ کے تجھے دنیا میں لائی ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرنا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ جنازے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی جال میں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے کچھ احکام
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر کے ذکر فرمائے اور ان دونوں کو لازم ملزوم کر دیا۔ فرمایا اگر ایک کرو گے دوسرا نہیں کرو گے تو وہ پہلے والا بھی ادا نہیں ہونا۔ فرمایا جیسے یہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور میں ایک آدمی والدین کا نافرمان ہے اور میں بڑا تہجد گزار ہے اور بڑا عبادت گزار ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ تو والدین فرما بردار نہیں کرے۔ جی یہ والدین کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، اور نہیں جانے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا راضی رکھنا والدین کو آسان ہے نا، اتنا کسی کو بھی نہیں آسان۔ والدین بیچارے جتنے جلدی راضی ہو جاتے ہیں نا، لیکن اتنے جلدی کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ یا تو جلدی راضی رب ہوتا ہے یا رب کے بعد والدین جلدی راضی ہوتے ہیں، اور رب کی تو بات ہی ہو رہا ہے نا، وہ تو غفور رحیم ذات ہے جی، اس نے تو والدین پھر بھی کبھی نہ کبھی غصے میں آ کر وہ پچھلی بات کا تانا کبھی دے دیں گے، لیکن رب تو وہ ہے جو پچھلے گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا، اور بس آگے تو آگے بس ٹھیک ہے، اب معافی مانگ لی ہے میں نے، اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ والدین کو راضی رکھنا میں کہتا ہوں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بس انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، والدین کی ناراضگی لمبی نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا۔ اب سنیے گا قرآن مجید تو سن لیے دو چار آیات آپ نے، اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل، ایک آدمی عرض کرنے لگا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، کون سے کام ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے پہلے نمبر پہ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، فرمایا نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا اب سستی نہیں کرنی، فوراً اسے ادا کرنا۔ ایک پھر اس نے سوال کیا رسول اللہ اس کے بعد دوسرے نمبر کون سا عمل ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بر الوالدین، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ذرا دیکھیے گا بخاری شریف یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے پہلے اللہ تعالی نماز کا ذکر فرمایا اور نماز کے ساتھ ملا کے والدین کے حقوق کا ذکر، بر الوالدین، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو ساتھ میں والدین کی خوشنودی بھی اپنے اوپر لازم کر لے، رب کی رضا تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر والدین کا ادب کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں بھی اس سے برکت لاتا ہے، اس سے انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببرہ والدیہ، کامل ابن عدی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو خوش نصیب انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ مطلب بڑی عمر لیکن نیکیاں زیادہ کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جیسے 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے کے علماء کرام کی زندگیوں کو پڑھے نا، 60 سال زندگی، 70 سال زندگی، لیکن دین کا کام اتنا ہے۔ مولانا علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتابوں کی تعداد 1200، 1300، 1500، 1700 تک کتابوں کی تعداد ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ جی
قرآن مجید کی تفسیر لکھی، حدیث مبارکہ کی تشریحات لکھی اور بہت سارے موضوعات پہ. اب اتنی بکس وہ چھوٹی سی عمر میں لکھ گئے، اتنی عمر کے اندر ہم یہ کتابیں پڑھ نہیں. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، وہ تو بڑے لوگ تھے نا، تابعین میں سے تھے، وہ تو تابعین میں سے تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لیکن دوسری طرف ان کا کمال ادب دیکھیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتی نا، غیبت کرنا جائز ہوتی تو میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا. اس لیے کہ جو آدمی غیبت کر رہا ہوتا ہے نا کسی کی، تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے نام اعمال میں جا رہی ہیں، اور اس کے گناہ اس غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں آ رہے ہیں. تو خواہ سے اس کو کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی والدہ کی کرتا، تاکہ میری والدہ کے گناہ میرے پلے میں آئیں اور میری نیکیاں میری والدہ کے نام اعمال میں جائیں. تو فرمایا اتنا ادب، یہ تو والدہ کا معاملہ تھا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتے ہیں اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جب تک میرے استاد حماد زندہ رہے میں اس طرف میں نے پاؤں بھی نہیں پھیلائے تھے اس طرف میرے استاد کا گھر تھا. جی وہ اتنے مؤدب تھے تو تبھی تو دنیا نام لیتی ہے، قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا. اور کچھ بیچارے ناعاقبت اندیش آج بھی ہیں جو ان کے کیڑے نکال رہے ہیں. جی آج بھی کیڑے نکالنے والے موجود ہیں. حالانکہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ لا تمسوا النار رانی ورامت رانی او کما قال. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، کیا مطلب؟ جس نے مجھے دیکھا تو صحابی بنا اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بنا. فرمایا ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دی ہے. فرمایا صحابی پہ بھی جہنم حرام اور تابعی پہ بھی جہنم حرام. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے ان کی. 18 صحابہ کرام سے ملے اور تھوڑے خاصوں سے ان کا تعلق اللہ کے پیارے پیغمبر سے جا کے ملتا ہے. فرمایا ایک یا دو استاد اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود. جی امام اعظم ان کے استاد حماد اور حماد کے استاد امام شابی اور ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے استاد میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے سے باتوں سے اور پھر انہیں بھی بکواس کرنے سے نہیں چھوڑا جاتا. اور یہ تو چلو تابعی ہیں، آج تو بکواس کرنے والے صحابہ کو نہیں چھوڑ دیں اور پھر اپنے تئی بڑے بنے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے تو وہ بڑا تیر مار لیے. میں کہتا ہوں جی ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم اتنے ہی کہیں گے کہ بھائی چاند کی طرف رخ کر کے کوئی بھی اگر تھوکتا ہے نا تو چاند کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں آتا، وہ دھوپ دوبارہ اس آدمی کے اپنے چہرے پہ آ کے گرتی ہے. اس لیے ان کا ذکر ان الفاظ میں کرنے سے انہیں تو کچھ نہیں ہوگا، تیرے ایمان کی خیر نہیں ہوگی. بہرحال غرض میں یہ کر رہا تھا کہ جنہوں نے والدین کا ادب کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں میں ان کی زندگیوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائی. عمریں تھوڑی تھوڑی اور دین کا کام اتنا کر گئے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے. تو یہ والدین کی خدمت کی برکت ہے، والدین کے عزت اور احترام کی برکت ہے. تو اللہ کے ایک اور حدیث سنیے گا اور اس میں بالکل واضح ہو جائے گی بات. ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں حدیث ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ کیا ہیں، کون سے حق ہیں جو والدین کے اولاد پر لازم کیے گئے. میرے پیارے پیغمبر نے سارے کے سارے حقوق کو، ساری کی ساری تعلیمات کو دو لفظوں میں جمع فرما دیا. قربان جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر کی فصاحت و بلاغت پہ. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہما جنتک و نارک او کما قال. فرمایا بس اتنا سمجھ لے وہ والدین یا تو تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوں گے یا تیرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گے.
بات ہی ختم کر دی۔ والدین کی فرما برداری کرے گا فرمایا جنت ملے گی، نافرمانی کرے گا جہنم سے تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا والد یہ خاص کر فرمایا والد کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ الفاظ سنے، فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، کما قال فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا یہ والد کی رضا میں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر کسی پہ والد ناراض ہے سمجھ لے کہ میرے اوپر رب بھی ناراض ہے، اور اگر والد راضی ہے تو رب کی طرف سے بھی رضا کا اعلان ہوگا۔ فرمایا اور سنیے گا حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا انی اصحبت اللہ اکبر، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ مسلم قانون ہے کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک آدمی آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبۃ، یا رسول اللہ میرے ذمہ بڑے بڑے گناہ ہیں، میں بہت زیادہ گناہوں کو مرتکب کرنے والا ہوں، فہل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا کوئی توبہ کا راستہ باقی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بتا حل لک من ام، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں وہ زندہ ہے۔ نہیں فرمایا وہ فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالت، کیا تیری خالہ ماسی زندہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ زندہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر والدہ زندہ ہوتی اس کی خدمت کرتا، فرمایا بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اگر والدہ زندہ نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ تب بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور صحابی آگے سوال کیا رسول اللہ ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے آیا ہوں، اور بیعت دو چیزوں کی کرنی ہے کہ میں گھر باہر چھوڑ کے آؤں گا ہجرت فرما کے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حل من والدیک احد حی، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا دونوں فوت ہو گئے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں وہ دونوں زندہ ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، فرمایا لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، فرمایا ان کی جا کے خدمت کر، اور ان کی خدمت کرنا یہ تیرے لیے ہجرت اور جہاد سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ تو والدین کی خدمت، والدین سے تعلق جہاں یہ انسان کو اعلیٰ اور عظمت کا اور عرفہ مقام تک پہنچاتا ہے، اس سے دوسری طرف میرے پیارے یاد رکھیے گا اگر والدین کا نافرمان ہے یا دونوں کا یا والدہ کا یا والد کا کسی کا بھی نافرمان ہے تو سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ضرور دیتا ہے۔ فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ تعالیٰ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین فإنہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، فرمایا لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انسان کو ضرور دیتا ہے دنیا کے اندر، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا عقوق الوالدین، وہ ہے والدین کی
کی نافرمانی کرنا، وہ ہے والدین کی بے ادبی کرنا۔ فرمایا یہ والدین کا نافرمان اور والدین کا بے ادب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت ہی نہیں دیتا جب تک اس کی دنیا میں سزا نہ مل جائے۔ اور حدیث پاک اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا ترك العبد الدعاء للوالدين فانه ينقطع عنه الرزق او كما قال۔ فرمایا جب انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑنا یہ کتنا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہوں گے لاکھ روپے، کروڑوں روپے ہوں گے، لیکن کبھی اس پہ پورا نہیں آئے گا۔ روتا ہوا ہر وقت کہتا ہوگا جناب اتنا مال ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، کیا کریں گے؟ اور میں اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن اور سبب وہ ہے والدین کی نافرمانی، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، پچھلی امتوں میں سے ایک بڑا عبادت گزار ہے، جریج نام ہے، بڑی عبادت کرنے والا، علیحدہ سے کوٹیا بنائی ہوئی ہے، خیمہ بنایا ہوا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، ادھر سے عبادت کر رہا ہے۔ ماں نے آواز دے دی جریج جلدی آ میری بات سن، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں جریج؟ کہتے ہیں ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف ماں کی آواز ہے، چلو ایسا کرتا ہوں نماز مکمل کر لو اور ماں کی بات بعد میں سن لوں گا۔ ماں آواز دیتی دیتی آ گئی نا اس کے خیمے کے قریب، ادھر سے یہ نماز بھی مکمل کر چکا، لیکن ماں کے پاس جانے میں دیر ہو گئی۔ ماں تکلیف میں تھی اور غصے میں آئی اور زبان سے نکل گیا، مولا اس نے میرے پاس آنے میں دیر کی ہے، میں نے بڑی تکلیف بے وقت گزارا ہے، مولا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اس جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، جب تک کہ یہ آمنا سامنا نہ ہو جائے ان سے۔ وقت گزرتا گیا، آ گیا ایک وقت، اور میں اس کی قوم کے اندر ایک اور آتا ہے، بڑی بے حیا عورت، بڑی بد سور کے آ گئی ابن جریج کے پاس، آ کے کہتی ہے جریج میں میری خواہش پوری کر، میں تیرے پاس آئی ہوں۔ جریج نے واپس کیا، اس نے جناب جا کے چرواہے سے منہ کالا کر لیا، حمل ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوئے وہ عورت بچہ لے کے آ گئی اور سارے لوگوں کو آ کے کہتی ہے یہ جو اس کٹیا میں اور خیمے میں بیٹھا بڑا بزرگ بنا ہوا ہے یہ بیٹا اسی کا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی اور زیادتی کی، جس کے جواب میں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ قوم والے اکٹھے ہو گئے، آ کے خیمہ اکھیر دیا، جریج کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ ہم تو تیرے اوپر بڑا جناب اعتبار کرتے تھے، بڑا اعتماد کیا اور تم نے یہ اتنا برا فعل کر دیا۔ جریج کو اس وقت یاد آیا کہ وہ جو میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی آج وہ بد دعا اسی طرح حق ثابت ہو گئی۔ جریج نے اس عورت کے پاس جو بچہ ہے اس کو لیا اور بچے کو اٹھا کے کہتا ہے جلدی بتا حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بلوا دیا اور بچہ بول کے کہتا ہے میں جریج کا بیٹا نہیں بلکہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ قوم والے جناب بڑے شرمندہ معافیا مانگ رہے ہیں، لیکن جریج کہتے ہیں یار مجھ سے معافیا نہ مانگو، مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ جی او میرے دوستوں یہی باتیں کام نہیں آئیں گی اگر والدین کا نافرمان ہے، یہی باتیں وہ دلی سکون حاصل نہیں ہوگا اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ تو پہلے دور کی بات ہے، آؤ میں تمہیں کچھ عرصہ پہلے کی بات سناتا ہوں، زیادہ دور کی نہیں، یہ آپ کے علاقہ سیالکوٹ ابھی تک وہ آدمی موجود ہے عبدالرحمان نامی یتیم بچہ، والد بچپن میں فوت ہو گیا اور والدہ نے جناب بڑی محنت مزدوری سے اس کو پالا اور بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ والدہ ایک سکول میں کام کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، چائے بناتی ہے، سکول والے جو چیز دیتے ہیں اس پہ وقت گزر رہا ہے۔ ماں کی ایک
آنکھ کے اندر ایک آنکھ جسے ہم کانا کہتے ہیں، ایک آنکھ خراب ہے، وہ تھوڑی ابری ہوئی ہے، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس آنکھ کی وجہ سے انتہائی نفرت کرتا ہے، ماں کو بار بار کہتا ہے خبردار سکول میں کسی کو نہیں بتانا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اتنا حسن و جمال اور تو اتنی بدصورت، مجھے ملنے بھی نہ آیا کر، وقت گزر گیا، یہ بڑا ہوتا پر میں جب 8ویں 10ویں کلاس میں پہنچا ہے، ایک دن ایسے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلا گیا، 2 دن گھر واپس نہ آیا، تیسرے دن ماں کی مامتا مجبور ہو کے کلاس میں چلی گئی، جا کے کہا وہ میرا عبدالرحمان بیٹا کہاں ہے؟ جیسے ہی دیکھا نا بیٹے کو بڑا غصہ آیا، کہتا ہے تجھے منع نہیں کیا تھا میری کلاس میں نہ آنا، کیوں آئی ہے میرے پاس؟ نکل جا، میں ذرا کچھ نہیں لگتا۔ اور جب شام کو گھر آیا ہے تو اتنا غصہ آیا اس بچے کو اور ڈنڈا اٹھایا اور ماں کو مارنا شروع کر دیا، کہتے کیوں میری انسلٹ اور بےزتی کروائی دوستوں کے اندر، خبردار آئندہ میرے سامنے نہ آنا، اور تو کیا آئے گی، میں آئندہ تیرے گھر ہی نہیں آؤں گا۔ گھر سے نکلا اور جناب دوستوں رشتہ داروں کے پاس وقت گزار رہا ہے، میٹرک کے بعد سارے رشتہ داروں نے بڑا جناب اس پر پیسہ لگایا اور انجینئر بنا دیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انجینئر بن گیا، شادی بھی ہو گئی، اپنی پسند کی جگہ پہ علیحدہ مکان لے لیا اور ایک کمپنی کے اندر مینیجر بن گیا اور جناب بڑا محل بنا کے وقت گزار رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے دیکھا، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت آئی ہے، پر میں جیسے اس کے بچے گئے نہ باہر کی طرف دیکھا نہ بوڑھی عورت بال بکھرے ہوئے ہیں، انتہائی خستہ حالت ہے، اور اسی طرح جناب آنکھ نکلی ہوئی باہر کی طرف، بچوں نے دیکھا اور رونے لگے، چیخ لگائی، پر میں فوراً یہ آیا عبدالرحمان باہر آ کے دیکھتا ہے نا، کہتے ابھی تک تو زندہ پھر رہی ہے، ابھی تک تو زندہ سلامت ہے، وہ بچپن میں تو مجھے ڈراتی رہی ہے، اب میرے بچوں کو ڈرانے آ گئی ہے، نکل جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، آئندہ کبھی بھی نہ آنا۔ اچھا مجھے پتہ ہے تو کس لیے آئی ہے میرے پاس، گھر کے اور 10,000 روپے اٹھائے اور آ کے ماں کے سامنے پھینک کے کہتا ہے یہ لے جا پیسے اور آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا۔ اب سنیے گا بوڑھی ماں کی بات کیا کہتی ہے، کہتے ہیں عبدالرحمان عرصہ دراز گزر گیا، میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے پتا چلا کہ تو یہاں وقت گزار رہا ہے اور رہ رہا ہے، میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ تیرے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ابھی بھی باقی ہے۔ عبدالرحمان لے یہ اپنے پیسے مجھ سے واپس لے لے اور آئندہ تو بوڑھی ماں کا کبھی بھی چہرہ نہیں دیکھے گا، آئندہ یہ ماں تیرے دروازے پہ نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھنا تو جب آئے گا نا میرے پاس تو تو مجھے نہ پائے گے، بڑا روئے گا، بڑا چلائے گا، لیکن تجھے ماں والی محبت کہیں سے نہیں ملے گی۔ کہتی ہے جا 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 بوڑھی تجھے کہہ جو رہا ہوں، چلی جا میرے آنکھوں کے سامنے سے، مجھے نہیں چاہیے تیری پیار اور محبت۔ بوڑھی ماں واپس آ گئی، وہ جو ایک کمرہ ساتھ کے اندر جناب ٹوٹے ہوئے دروازوں کی وہ حویلی، اس میں جناب آ کے رہ رہی ہے، وقت گزرتا گیا، پر میں ماں کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، ماں نے پڑوسی کو بلایا اور ایک چھوٹا سا رکا لکھا اور لکھ کے اس کو فولڈ کیا اور اپنے گھر کی وہ چابی جس میں رہ رہی تھی وہ دونوں چیزیں اس پڑوسی کے حوالے کی اور کہا یہ میرا بیٹا عبدالرحمان کبھی نہ کبھی بھول کے تو یہاں آ جائے گا، اور اگر آ جائے تو یہ میری امانتیں میرے بیٹے کے حوالے کر دینا، پتہ نہیں میری زندگی کا کتنا وقت رہ گیا، 2 5 4 دن گزرے اور جناب ماں تو فوت ہو گئی، رشتہ داروں نے کفن دفن کر کے ختم بات، کچھ عرصہ گزرا ہے، وہ جو سکول جس میں وہ عبدالرحمان پہلی کلاس سے پڑھتا تھا اور وہ ماں اس سکول میں کام کرتی تھی، ان کا سالانہ فنکشن آیا، یہ جناب بڑی کمپنی کا مینیجر ہے، انہوں نے اس کو بلایا ایز اے چیف گیسٹ مہمان خصوصی کے طور پر، جیسے ہی آیا نا عبدالرحمان کہتا ہے دل میں خیال آیا چلو یار جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ماں کا کیا حال، دیکھتے ہیں نا وہ سارے دروازے وہ گلیاں وہاں جہاں میں نے بچپن گزارا ہے
پوچھتے پوچھتے آیا، دیکھا نہ وہ دروازہ، وہ ٹوٹا ہوا دروازہ، اس کا تالا لگا ہوا ہے، یہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر کھڑا ہوا تھا، ادھر سے ایک بزرگ بابا آ گیا، آ کے کہتے عبد الرحمن واقعتاً یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی آیا ہے، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تو نے یقیناً آنا ہے۔ تیری ماں کو فوت ہو گئی لیکن جاتے جاتے یہ دو چیزیں تجھے دے کے گئی ہے، یہ ایک چابی مکان کی اور دوسرے نمبر پہ یہ جاتے ہوئے یہ رکا دے کے گئی ہے، ذرا یہ پڑھ بھی لے اور مکان بھی اپنا سنبھال لے۔ عبد الرحمن نے جلدی جلدی وہ کاغذ کھولا اور کھولا نہ تو چیخے لگا کے رونے لگ گیا۔ اب لکھا ہوا اس میں کیا تھا سنیے گا میرے دوستو، یہ میں آپ کو الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہا بلکہ حقیقی بات جو آج بھی یہ آدمی سیالکوٹ میں موجود ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے عبد الرحمن بیٹا تیری نفرت اور مجھ سے زیادہ متنفر ہونا یہ اپنے پہ تھا، تو جس وجہ سے مجھ سے نفرت کرتا تھا وہ میری آنکھ تھی نا، یہ آنکھ میں مسلم آنکھ لگی ہے اور میرا حسن و جمال ہے، تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی تجھے نہیں بتایا، آج بتا رہی ہوں یہ میری آنکھ کی حقیقت کیا ہے۔ اور عبد الرحمن تجھے کیا پتا، تو چھوٹا معصوم بچہ تھا، میں تجھے سکول چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی اور راستے میں ایسے ہوا کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں تیری آنکھ ضائع ہو گئی۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے ڈاکٹر کی منت کی، میں نے میں نے تو جوانی گزار دی ہے، یہ میرا معصوم بچہ ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، جوان ہونا ہے، سارے لوگ اس کو تانے دیں گے کہ تیری تو ایک آنکھ نہیں ہے، پر میں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے وہ سرجری کروائی اور اپنی آنکھ تجھے دی، تیرے چہرے پہ لگائی اور وہ عبد الرحمن آنا ذرا سوچ تو صحیح نا، تو کتنی نفرت کرتا تھا میری آنکھ سے، تو مجھے بھی دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لے عبد الرحمن یہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے، آئندہ کبھی بھی تو ماں کو نہیں دیکھے گا، یہ تیرا مکان یہ میرے پاس امانت تھا، یہ تو سنبھال لے۔ ذرا سنیے گا میرے پیارے، جیسے ہی عبد الرحمن نے پڑھا نا کہ وہ یہ آنکھ میری ماں کی اور اس نے مجھے یہ دی تھی، اب تو زاروں قطار رو رہا ہے، وہ مکان میں داخل ہوا، وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی، وہ میلے کچیلے کپڑے اٹھا کے سینے سے لگا رہا ہے اور روتے اور دھاڑے مارتے ہوئے جا رہا ہے، اور میری ماں کو کوئی لا دے اور لا دے نا میری ماں کو۔ بھلا آپ کہاں سے آئے ماں؟ آیا نا سکول کے اندر بچوں کے سامنے دھاڑے مار کے رو رہا ہے۔ او بچوں، عبد الرحمن وہ بدنصیب ہے کہ جس نے اپنی ماں کو ساری زندگی رلایا تھا، آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے پاس میری ماں نہیں ہے۔ او بچوں، خدا کا نام ہے، والدین کا ادب کیا کرو، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا کرو۔ تو میرے دوستوں، یہ والدین ایسا قیمتی سرمایہ، یہ والدین کی محبت ایسی قیمتی محبت ہے، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، ان کے جذبات، ان کی محبتیں دنیا کی دولتوں سے نہیں لی جا سکتی، یہ بے لوث محبتیں اور یہ بے لوث پیار بس والدین ہی دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، بار بار والدین کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کا حکم فرمایا۔ سنیے میرے پیارے، اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ جن کا نام ہے، فرمائے زندگی کا آخر ہے، سارے ساتھی آتے ہیں آ کے منتیں کر رہے ہیں، او علقمہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، یار کلمہ پڑھ لینا کہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کوشش کرتا ہے لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو بتایا گیا، یا رسول اللہ علقمہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لائے، آ کے پوچھا بتاؤ اس کے والدین کہاں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ماں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بوڑھی ماں کو بلایا، فرمایا بتا علقمہ کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟
بوڑھی ماں کہتی ہے بڑا نیک تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تہجد گزار بھی تھا، بڑا جناب نیکیاں کرنے والا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ ساری باتیں چھوڑ، تو بتانا تیرے ساتھ علقمہ کا کیا تعلق تھا؟ اب بوڑھی ماں رو پڑی اور کہتی ہے یا رسول اللہ، علقمہ یہ چھوٹا سا تھا، کا والد فوت ہو گیا، بڑی مشکل والا ہے اسے، جناب لوگوں کے عام مزدوریاں کر کر کے مشکلات کے اندر گزار کے اس کو جوان کیا، پھر اس نے کہا میں نے اس کی شادی کی ہے، جب شادی کر دی اب یہ کیا کرتا ہے، میری بات کو پیچھے کرتا ہے، اپنی بیوی کی بات کو آگے کر لیتا ہے، پر میں میری بات کی بغض نہیں کرتا یا رسول اللہ، عزت اور احترام نہیں دیتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ کچھ بھی ہو جائے میں علقمہ کو معاف نہیں کرنا، میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا چلو صحابہ کرام کو حکم دیا جلدی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلائی جائے۔ فرمایا جب یہ حکم ہوا پوچھتی ہے ماں یا رسول اللہ یہ کس لیے سارا کام، یہ کس لیے آگ جلائی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو تیرے سامنے میں نے علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دینا ہے۔ اور جیسے ہی سنا نا کہتے یا رسول اللہ خیر ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے جگر کے ٹکڑے کو نہ جلایا جائے، میں یہ برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو آگے بھی اس نے جہنم میں ہی جلنا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو میں علقمہ کو ساری غلطیاں معاف کرتی ہوں۔ ادھر سے معافی کا اعلان، ادھر حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور جناب فوت ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جلدی جلدی جناب کفن دفن کا حکم فرمایا ہے، فرمایا نہلایا گیا، کفن دیا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا سنیے گا، فرمایا ایھا الناس من آثر امرته على والدته او اغضبها فعليه لعنة الله الى يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا سن لو میرے امت کے لوگوں، سن لو اس بات کو، فرمایا خبردار ہو جاؤ اس بات سے، فرمایا من آثر امرته على والديه، فرمایا جو شخص بھی اپنے والدین کی بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دے گا تو فرمایا فعليه لعنت اللہ الی یوم القیامہ، ایسے بندے پر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی۔ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں سمجھا نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کا غصہ بھی ہے سارے کا سارا تو وہ بھی جا کے والدہ پہ اتارتے ہیں، وہ بھی جا کے اپنے دوستوں کی لاکھ باتیں برداشت کر لیں گے ہم، اور والد نے اگر ایک بات کر دی تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب تک آگے سے بکواس نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ تو اس لیے میرے پیارے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہمارا معاشرہ آج اس حد تک غلط لائن پہ چل چکا ہے، اس حد تک تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو حسن معاشرت کے قوانین اسلام نے دیے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے، نہ ہونے کے برابر۔ آج والدین کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، اپنے فرائض کا نہیں پتا، والدین تو وہ اپنے فرائض بھول چکے، اپنی اولاد کے حقوق کو پسے پش ڈال دیا، بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس بچے پیدا کرنے ہیں، اس کے علاوہ ان کے حقوق کا، ان کی تربیت کا خیال نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف الفاظ کے اندر والدین کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ والدین پر یہ لازم ہے، یہ ان پر پہلا فرض ہے کہ جیسے بچے کی وہ جان کی حفاظت کرتے ہیں ایسے وہ اپنے بچے کے جان کی بھی حفاظت کریں، اپنے بچے کو معاشرے کا ایک اعلیٰ اور عظیم فرد بنا کر معاشرے کو دیں۔ آج کیا ہے ہماری مائیں بہنوں کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیا ہو گئے،
معاشرے کے اندر نوجوان بے حیائیاں کرنے والے بن گئے۔ اکثر کہا کرتا ہوں اور بھائی ان نوجوانوں کی تربیت کرنی تھی ماں نے، ان کی تربیت کرنی تھی عورت نے، اور آپ نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کر کے معاشرے کو دیے؟ آج باتیں کرنے کو تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اپنا فرض نبھانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ اور آج کل کا دور یہ چل رہا ہے، یہ تو اس قدر بھیانک دور چل رہا ہے کہ پہلے دور میں پھر بھی کچھ نہ کچھ والدین اس بات کا خیال کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ جناب اپنی اولاد کی دینی تربیت کی جائے، لیکن آج کیا ہے؟ آج تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی پہلے دن سے اس کو بے حیائی کے کام میں لگا دیا جاتا ہے، اور جب بڑا ہو کے پھر وہ والدین کی عزتوں کو نیلام کرتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے تو یہ تربیت نہیں دی تھی۔ اور بھئی آپ نے نہیں دی تھی تو کہاں سے دی تھی اسے؟ اس لیے میرے پیارے دوستو، آپ والدین بھی بیٹھے ہیں، آپ نے کتنی اولادیں بھی بیٹھی ہیں، اس لیے میں آپ سب سے یہ دست بدستہ گزارش کرتا ہوں، خدا را والدین اپنے فرائض نبھائیں، خدا را والدین اپنی اولاد کی دینی تربیت پر توجہ دیں، خدا را والدین اپنی اولاد کی دینی تربیت پر توجہ دیں۔ اور یہ جتنی اولاد بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، آپ سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را والدین کی عزت اور احترام کریں، والدین کا عزت احترام اور ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اگر نہیں تو پھر یاد رکھیں والدین کا نافرمان تہجد گزار ہے تب، عبادت گزار ہے تب، 7 نہیں 8,000 حجیں کر لی ہیں اس نے، ہر مہینے عمرے میں جا رہا ہے، اور میں غریبوں میں مال تقسیم کر رہا ہے، بڑا غازی ہے، بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اگر والدین کا نافرمان ہے تو سوائے جہنم کے اسے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اس لیے خدارا والدین کا ادب و احترام کریں، اور والدین کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدارا اپنے فرائض کو نبھائیں، خدارا اپنے فرائض کو نبھائیں۔ اگر نہیں تو پھر یاد رکھیں قیامت کے دن اولاد کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوگا کہ اولاد نے سوال کرنے کہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، دین نہیں سکھایا تو کیوں نہیں سکھایا ہمیں، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے ہر ایک اپنے اپنے فرض کا بھی خیال کرے، ہر ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کرے۔ دین اسلام، مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس نے ہر ایک کے حقوق کا بھی خیال کیا ہے، اور ہر ایک پر جو اس کے فرائض لازم کیے ہیں تو اس کی طاقت کے مطابق لازم کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان نہ کر سکے، نہ کر سکے اور پھر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہاں پہنچ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرکیف جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔